السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انیٹمی فزیولوجی میں جوائنٹس کے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر فوزیہ۔ تو چلیں آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جوائنٹس کی اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں۔ اور تو یہاں پہ جوائنٹس کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے دی اسٹڈی آف جوائنٹس از کالڈ آرتھرولوجی، اور آرتھرو ورڈ بھی جوائنٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور آرٹیکولیشن ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، مطلب ایسی جگہ جہاں پہ دو بونز آپس میں مل جاتی ہیں اپوزٹ سائڈ سے۔ اور آرتھرولوجی میں اسٹڈی کیا ہوگی کہ اس میں جوائنٹس کی انیٹمی کے بارے میں دیکھا جائے گا، اور جوائنٹس ریلیٹڈ جو بھی ڈیزیزز وغیرہ ہوں گی ان کے بارے میں اسٹڈی کی جائے تو اس کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے اسٹڈی آف جوائنٹس از کالڈ آرتھرولوجی۔ اس کے بعد اس میں انٹروڈکشن میں آ جاتا ہے فردر کہ اس میں ڈیفینیشن کیا ہوگی جوائنٹس کی۔ تو اس میں آ جاتا ہے کہ joints is the side at which any two or more bones articulate or come together۔ مطلب جوائنٹ ایک ایسی جگہ ہے، ایسی سائٹ ہے جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ بونز جو ہوتی ہیں وہ آ کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہاں پہ آرٹیکولیٹ کا مطلب ہے کہ ملنا، اور کم ٹوگیدر کا مطلب ہے اکٹھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف آتی ہیں اپوزٹ سائڈ سے۔ تو ایسی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جوائنٹس کہتے ہیں، یا پھر اسے ہم آرٹیکولیٹ کہتے ہیں، آرٹیکولیشن مطلب دو بونز کے ملنے کی جگہ، یا پھر اسے ہم کہتے ہیں آرٹو کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے اٹ از سمپلی دا کنیکٹیو ٹیشو۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے انٹروڈکشن میں، پھر اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کہ اٹ از سمپلی دا کنیکٹیو ٹیشو پریزنٹ ایٹ دا میٹنگ پلیس بونز اور کارٹیلیج۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائپ کون سی ہے، کون سے ٹیشو کی ٹائپ ہے؟ کنیکٹیو ٹیشو کی ٹائپ ہے۔ اور پایا کہاں پہ جاتا ہے؟ جہاں پہ میٹنگ پلیس کا مطلب ہے ملنے کی جگہ، کہاں پہ؟ جہاں پہ دو بونز آپس میں ملتی ہیں یا پھر کارٹیلیج ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اور بون اینڈ کارٹیلیج، یا جسٹ اس میں کیا ہوگا کہ بون اور کارٹیلیج کے درمیان میں رشتہ بھی ہو سکتا ہے، جوائنٹس کا بون ٹو بون بھی ہو سکتا ہے، کارٹیلیج ٹو کارٹیلیج بھی ہو سکتا ہے۔ پرائمری فنکشن آف جوائنٹس یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے اس میں کہ پرائمری فنکشن آف جوائنٹس میں کیا آئے گا؟ پرائمری فنکشنز آف جوائنٹس آر دا پروویژن آف گروتھ اسٹرینتھ اینڈ موومنٹ۔ کہ جوائنٹس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہڈیوں کو اسٹرینتھ دینا، گروتھ کو بڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ موومنٹس کروانا۔ مطلب ہماری ہڈیاں اگر موو کر رہی ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں موو کر رہی ہیں، جیسے ہم ہڈیوں اپنے بازو ہیں ان کو پھیلا بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو دوبارہ سے فلیکس موڑ بھی لیتے ہیں باڈی کی طرف، یا ہم چلتے ہیں، تو جو موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس کے تھرو پاسبل ہو رہی ہوتی ہیں؟ بونز کے اندر، تو وہ جوائنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ گروتھ اسٹرینتھ کو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موومنٹس کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جی تو نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے ٹائپس آف جوائنٹس۔ تو کتنی ٹائپس کے جوائنٹس ہو سکتے ہیں باڈی میں؟ اور مینلی جو ہیں وہ 3 ٹائپس کے جوائنٹس ہوتے ہیں، مطلب میجر کلاسز جوائنٹس کی 3 طرح کی ہیں، پھر فردر اس کے اندر سب ٹائپس ہو سکتی ہیں، بٹ جو آپ کی باڈی میں مین ٹائپس ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، اور ان کے فردر نیم دیے ہوئے ہیں، فیبرس اور فکسڈ جوائنٹس ہوتے ہیں۔ اب فیبرس اور فکس جوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جوائنٹس جن کے اندر ٹف فائبرز پائے جائیں گے، جن کی وجہ سے یہ جوائنٹس جو ہیں وہ بالکل فکسڈ ہو جائیں گے ایک سرٹن لمٹ کے بعد، مطلب ایک سرٹن ایج کے بعد جا کے۔ تو ایسے جوائنٹس کو کہا جاتا ہے فیبرس اور فکسڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اموویبل جوائنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا، بٹ آپ یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیں گے، فیبرس اور فکسڈ جوائنٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں کر لیں گے اموویبل جوائنٹس، ایسے جوائنٹس جو کہ حرکت نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ میں نے ڈائیگرام میں بھی ایڈ کیا ہے، اور اس میں اسکل کی ایگزامپل دی ہوئی ہے، اور اسکل کے جو اوپر والا حصہ ہے، مطلب جو کہ آپ کے جس کے اندر آپ کا برین کیس کہہ لیں جسے، کہ مطلب ہڈیوں کا وہ حصہ جو کہ آپ کے دماغ کو انکلوز کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو حصہ ہے اس کے اندر جو جوائنٹس ہوں گے وہ فکس جوائنٹس ہوں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو میں نے اسکیلیٹن بھی پڑھایا تھا جس میں آپ نے بونز پڑھی تھیں، کرینیل بونز پڑھی تھیں، اس میں آپ کے پیریٹل بونز یا پھر اس میں ٹیمپورل بونز جو آپ نے پڑھی تھیں، تو وہ کس بیس پہ بونز کو الگ الگ کیا گیا تھا؟ جوائنٹس کی بیس پہ کیا گیا تھا۔ بٹ یہ جوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ فکسڈ ہو جاتے ہیں آفٹر سرٹن لمٹ آف ایج۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان فکس جوائنٹس کی وجہ سے ہی یا ان کے نشانات کی وجہ سے ہی ہم ان کو پہچان پاتے ہیں کہ یہ بونز جو ہیں یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں ڈیو ٹو جوائنٹس۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ آ جاتی ہے کارٹیلیجنس اور سلائٹلی موویبل جوائنٹس۔ ایسے جوائنٹس جن کے درمیان میں جن ہڈیوں کے درمیان میں کارٹیلیج ہو،
مطلب کرکری ہڈی پائی جاتی. کارٹیلیج کا مطلب ہوتا ہے کرکری بھربھری ہڈی جو ہوتی ہے. اور سلائٹلی موویبل جوائنٹس مطلب ایسے جوائنٹس جو کہ کسی حد تک تو موو کر سکتے ہیں لیکن نہ تو وہ کمپلیٹلی ایموویبل ہیں نہ ہی وہ موویبل ہیں, بلکہ وہ کیا ہیں, وہ بالکل آہستہ آہستہ موو کرنے والے جوائنٹس ہوتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو آپ کی ایگزامپل آ جاتی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے ورٹیبری کی ایگزامپل آ جاتی ہے, اور ساتھ میں آ جاتی ہے اس کی ایگزامپل جو ہے سمفائسس پبس کی ایگزامپل آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک ہپ جوائنٹ شو کیا گیا ہے, اور پبس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو میں نے اسکیلیٹن پڑھایا ہوا ہے, اور اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہپس ہوتی ہے اور ہپ کی بیسیکلی جو ہیں وہ 3 پارٹس ہوتے ہیں, ایلیم, اسکیم اینڈ پیوبس ہوتی ہے. اور جہاں پہ پیوبس کے دونوں ٹرمینل دونوں اوپر سائڈ سے پیوبس آ کے ملتی ہے, ان کے درمیان بھی کارٹیلیج کا پیڈ ہوتا ہے. اس لیے اس کو یہاں پہ جو جوائنٹ شو کروایا گیا ہے وہ ڈائیگرام جو ہے یا امیج ہے وہ سمفائسس پیوبس کا ہے, مطلب پیوبس بون کے درمیان میں کارٹیلیج کا پیڈ. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے سائنوویل جوائنٹس آ جاتے ہیں. سائنوویل جوائنٹس جو ہے یہ 3rd کلاس ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے فریلی موویبل جوائنٹ بھی کہا جاتا ہے, اسے کیویٹڈ جوائنٹ بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں ورڈ جو سائنوویل آیا ہے, سائنوویا کا مطلب یہ ہے کہ ان جوائنٹس کے درمیان میں ایک وسکس ٹائپ کا فلوئڈ پایا جاتا ہے جسے سائنوویا کہا جاتا ہے. اس فلوئڈ کی وجہ سے ان جوائنٹس کو نام دیا گیا سائنوویل جوائنٹس, یا پھر فریلی موویبل جوائنٹس مطلب آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں, یا پھر ان کو کہا گیا کیویٹڈ, کیونکہ سائنوویا ان بونز کے درمیان میں جگہ ہوگی خالی تو ہی وہاں پہ جو ہے یہ سائنوویا جو ہے وہ ریلیز ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اسے کہا گیا ہے کیویٹڈ جوائنٹس بھی کہا جاتا ہے, مطلب ایسے جوائنٹس جن کے اندر کیوٹیز پائی جاتی ہوں. تو یہ تو تھی 3 ٹائپس آف اس کی جوائنٹس کی مین ٹائپس تھی. اب ان کو فردر جو ہے ہم نیکسٹ سلائڈس میں جو ہے 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. جی نیکسٹ ہے آپ کا فبرس اور فکس جوائنٹ. مطلب جوائنٹس کی 3 ٹائپس میں سے فرسٹ ٹائپ جو ہے وہ فبرس اور فکسڈ یا پھر اموویبل جوائنٹ کی ٹائپ ہے. یہاں سے دیکھتے ہیں دیز اموویبل جوائنٹس ہیو فبرس ٹیشو بٹوین دا بونس, جیسے کہ اس کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ ٹف ٹائپ کے فائبرز ہوں گے, ریشیا ہوں گے جو کہ ان کو آپس میں جوڑ دیں گے بونز کو. اسکل بونز ہو سکتی ہیں, پھر اس کے بعد اس میں یہاں پہ آگے ایگزامپلس بھی دیں گے اسکل کی. فار ایگزامپل جوائنٹس بٹوین دا بونز آف دا اسکل, اور اسکل جوائنٹس کو سوچرز بھی کہا جاتا ہے. یہاں آپ بریکٹ میں دیکھیں گے کہ اسکل جوائنٹس کو سوچرز کہا جاتا ہے, اور سوچرز کا مطلب ہوتا ہے سلائی کی طرح, جیسے ٹانکے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا سلائی کی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اسکل کے, اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو امیج پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو اسکل کے جوائنٹس ہیں وہ آپ کو زگ زیگ لائک جو ہے وہ پیرنٹس میں نظر آ رہے ہیں, جیسے سلائی کی ہوئے ہوں. اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بونز آف دا اسکل یا پھر سوچرز. یہاں پہ میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ آپ کے ڈائیگرام میں بھی یہ سوچرز کے نیم دیے ہوئے ہیں, آپ یہاں سے بھی کرنا ہے, اور آپ کو ایز اے اسائنمنٹ بھی میں بتاؤں گی کہ آپ نے ان سوچرز کے نیم جو ہے نا, ان نیمز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اسکلز کی بون ساری پڑی ہوئی ہیں تو آپ سوچرز کو دیکھیں گے, پھر ان سوچرز کے مطابق بتائیں گے کہ کون سی بونز کے درمیان میں یہ جوائنٹ موجود ہے. یہاں پہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دوں گی آپ کی ہیلپ کے لیے کہ بونز آف دا اسکل سوچرز کا پتہ چل گیا کہ سوچرز کیا چیز ہیں. سوچرز کا مطلب سلائی یا ٹانکے کی طرح کے ایسے جوائنٹ جو کہ اسکل میں پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ پھر آ جاتے ہیں کہ سوچرز یہاں پہ کتنے ٹائپس کے ہیں. 4 ٹائپس کے سوچرز ہوں گے. سب سے پہلے آ جاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کرونل سوچر آ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آ جائے گا سیجیٹل سوچر آ جائے گا. یہاں پہ جو می ٹاپک سوچر لکھا ہوا ہے یہ سیجیٹل کے نیم سے آ جائے گا, اور لیمڈائڈ سوچر آ جائے گا, اور اس کے بعد اس میں آ جاتے ہیں ساتھ میں اسکویمس سوچر آ جائے گا. 4 طرح کے سوچرز ہوں گے. سب سے پہلے کرونل سوچر, پھر اس کے بعد اس میں سیجیٹل سوچر, پھر اس کے بعد اس میں لیمڈوائڈ سوچر, اور اس کے بعد اس میں آ جائے گا اسکویمس سوچر. آپ اس کو سنیں گے بھی اور ساتھ ساتھ اس کو آپ اپنی بک میں نوٹ کر لیں, یا پھر آپ اس کو آپ اپنی رائٹنگ بک میں جو ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں, نوٹ بک میں. تو کرونل سوچرز کن کے درمیان میں پایا جاتا ہے؟ کرونل سوچر جو ہے فرنٹل بون اور پیریٹل بونز کے درمیان میں پایا جاتا ہے. فرنٹل بون کون سی ہوتی ہے؟ فور ہیڈ کی جو بون ہے فرنٹل بون ہو گئی. پیریٹل جو ہے اس کے جو روف آف دا اسکل ہوتی ہے, چھت جو ہوتی ہے اسکل کی,
وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ پیریٹل بونز کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں جو سوچر پایا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کرونل سوچر کا نام دیں گے. اس کے بعد اس میں آ جائے گا سیجیٹل سوچر. اگر دو پیریٹل بون کے درمیان میں، کیونکہ پیریٹل پیئر میں ہوتی ہیں، روف آف دا اسکل پیریٹل بونز پیئر میں ہوں گی، اور ان دونوں کے درمیان میں جو سوچر ہوگا اسے ہم کہیں گے سیجیٹل سوچر کا نیم دیں گے. پھر اس کے بعد جاتا ہے لیمڈوائڈ سوچر. ایسا سوچر یا ایسا جوائنٹ کہاں پہ پایا جائے؟ پیریٹل بون کے درمیان میں اور آکسیپیٹل. اب پیریٹل کون سی؟ وہی روف آف دا اسکل والی. اور آکسیپیٹل بون کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ بیک سائڈ پہ ہوتی ہے. اسکل کی جو بیک سائڈ پہ بون ہوتی ہے اسے آکسیپیٹل بون کہتے ہیں. اگر ان دو بون کے درمیان میں سوچر ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لیمڈوائڈ سوچر کا نام دیں گے. اسکویمس سوچر کہاں پہ ہوگا؟ اسکویمس سوچر جوائنز دا پیریٹل بون ٹو دا ٹیمپورل بون. اسکویمس سوچر کیا کرے گا؟ پھر وہی روف آف دا اسکل مطلب پیریٹل بونز جا کر اگر کنپٹی کی ہڈیوں سے مل جاتی ہیں، کنپٹی کی ہڈیوں کے ساتھ جا کے جوائنٹ بناتی ہیں، تو ایسے جوائنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسکویمس سوچر کا نام دیں گے. اب یہ آپ کی ادھر اسائنمنٹ بھی ہو گئی کہ اب آپ اس کی بنائیں گے 4 ٹائپس کے جوائنٹس کے نیم لکھیں گے. ریپیٹ کر دیتی ہوں. نمبر 1 پہ کرونل سوچر، نیکسٹ اس میں سیجیٹل سوچر، پھر اس میں لیمڈوائڈ سوچر، اس کے بعد اس میں اسکویمس سوچر. 4 سوچرز ہیں. کن بونز کے درمیان میں پائے جاتے ہیں یہ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیں گے، کیونکہ یہ الگ سے بھی کویشچن بن جاتا ہے پیپرز کے ویو سے. اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پہ فردر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے. اس ٹاپک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیپر کے ویو سے بھی یہاں پہ اس کو ایڈ کیا میں نے. اور دوسرا اس کے بعد اس میں فبرس جوائنٹس میں اگزامپل آ جاتی ہے، ٹیتھ جوائنٹس کی اگزامپل آ جاتی ہے کہ دوز بٹوین دا ٹیتھ اینڈ دا میگزیلا اینڈ مینڈیبل. اب آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں. میگزیلا کو کہا جاتا ہے اپر جا اور مینڈیبل کو کہا جاتا ہے لوور جا. تو میگزیلا میں بھی اوبویسلی ہوتے ہیں ٹیتھ ہوتے ہیں، اور مینڈیبل میں بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر اپر جا میں یا لوور جا میں ٹیتھ ہیں تو سارے کے سارے ٹیتھ کیا ہیں؟ فکسڈ یا فبرس ٹائپ سے بلونگ کرتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے دوز جوائنٹس بٹوین دا ٹیتھ اینڈ دا مینڈیبل اینڈ میگزیلا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ آپ کی فبرس کی ٹائپ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائپ ہے جو کہ سیکنڈ ٹائپ ہے کارٹیلیجنس اور سلائٹلی موویبل جوائنٹس. مطلب کارٹیلیج ہوگی، ایسا ایسا موو کرنے والے جوائنٹس ہوں گے. تو یہاں سے پڑھتے ہیں دس از اے پیڈ آف فیبرو کارٹیلیج. مطلب ایسا پیڈ جو کہ فائبرس مطلب فائبرس کا اور کارٹیلیج دونوں کا بنا ہوا ہوگا. اور کہاں پایا جائے گا؟ بٹوین دا اینڈز آف دا بونس. 2 ہڈیاں جہاں پہ جو آپس میں ملیں گی، 2 ہڈیوں کے جو اینڈز آپس میں ملیں گے ان کے درمیان میں. دیٹ فارم دا جوائنٹ وچ الاؤز فار ویری سلائٹلی موومنٹ. اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جوائنٹ جو ہے وہ بہت آہستہ سے موو کر سکے گا. کیونکہ آپ فبرو کارٹیلیج کے لفظ سے سمجھیں گے کہ فبرس جوائنٹس میں دیکھا تھا کہ ایسے جوائنٹس جو کہ موو نہیں کر سکتے، بٹ کارٹیلیجنس جوائنٹس ایسے جوائنٹس جو کہ ہلکا ہلکا یا ایسا ایسا موو کر سکتے ہیں. تو کارٹیلیج موو کرائے گی، فائبرس اس کو جو ہے وہ سلائٹلی موو کرنے میں مدد دیں گے. مطلب اسے اس کی جو کمپلیٹ یا اسے فریلی جو موو کرنا ہے وہ فریلی اسے موو نہیں کرنے دیں گے، بلکہ کارٹیلیجنس جو کارٹیلیج ہے موو کرے گی، فائبرز اسے موو نہیں کرنے دیں گے. اس وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ سلائٹلی موویبل جوائنٹس بن جائیں گے. تو اس لیے کہا گیا پیڈ آف فیبرو کارٹیلیج. اینڈز آف دا بونز دیٹ فارم دا جوائنٹس وچ الاؤز ویری سلائٹ موومنٹ. بہت کم موومنٹ ہوں گی اس کے اندر. ویئر دا پیڈ آف کارٹیلیج از کمپریسڈ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ ہوں گی کب؟ جب کارٹیلیج کا پیڈ 2 ہڈیوں کے درمیان میں کمپریس ہوگا، دبے گا یا اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ موومنٹس ہوں گی، وہ بھی سلائٹلی. ایگزامپلس انکلوڈ دا سمفائسس پیوبس. مطلب 2 ہڈیوں کے جو سمفائسز ہیں، اور وہ ہڈیاں کون سی ہوں گی؟ پیوبس کی ہوں گی. پیوبس کس کی ہے؟ ہپ بون کا 3rd پارٹ ہے. جب 2 پیوبس کے سمفائسز مطلب 2 اس کے ٹرمینل یا 2 اس کی اپوزٹ سائڈس پیوبس کی جب آپس میں ملتی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کارٹیلیج کا پیڈ ہوتا ہے. اس لیے سے کہا جاتا ہے سمفائسس پیوبس. اینڈ دا جوائنٹ بٹوین دا ورٹیبرل باڈیز. اور ایسا جوائنٹ جو کہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ورٹیبرل باڈیز. مطلب ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے ان کے درمیان میں جو جوائنٹ پایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جوائنٹ بٹوین دا ورٹیبرل باڈیز. اب یہ ان کی جو ایگزامپلز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی بھی جوائنٹ کی کلاس کو آپ پڑھیں گے، کہیں پہ بھی پڑھیں گے، تو وہ آپ کو ایگزامپل سے بھی پوچھ سکتے ہیں
کہ ورٹیبرل باڈیز کے درمیان میں جو جوائنٹ پایا جاتا ہے وہ سلائٹلی موویبل جوائنٹ ہو سکتا ہے، یا وہ فبرس یا فکس جوائنٹس ہو سکتا ہے، یا وہ کیویٹڈ یا سائنوویل یا پھر فریلی موویبل جوائنٹس ہو سکتا ہے. تو ایگزامپل سے جو ہے وہ جوائنٹس پوچھے جاتے ہیں زیادہ تر، کہ یہاں پہ انہوں نے ہر جوائنٹ کی کلاس میں جو ہے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. تو آپ کو یہ جو ایگزامپلس جو ہیں یہ اچھی طرح سے آپ کو تیار کرنا پڑیں گی. لائک سوچرس پوچھ سکتے ہیں کہ سوچرس کہاں پہ پائے جاتے ہیں، یہ فکس میں پائے جاتے ہیں، کارٹیلیجنس میں ہوتے ہیں، یا پھر فریلی موویبل میں ہوتے ہیں. تو آپ جب ان کی ایگزامپل تیار کر لیں گے تو آپ کے لیے MCQs کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہیں گے، بہت ایزی ہو جائیں گے. تو یہاں پہ بھی آپ کی یہ 2 ٹائپس آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. تھرڈ جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک